کچھ سوال دل میں چھپے ہوتے ہیں، جیسے ہم رائے حق چاہتے بھی ہیں مگر قدم بار بار بھٹک کیوں جاتے ہیں؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ تنہائی میں نیک بن جانا آسان کیوں لگتا ہے، لیکن محفلوں میں جا کر ہم کیوں بکھر جاتے ہیں؟ کیا دنیا کے ان مینوں میں کوئی ایسی طاقت چھپی ہے جو ہمیں راستے سے ہٹا دیتی ہے؟ آئیے حضرت واصف علیہ وسلم کا ایک ناقابل فراموش پیغام سماعت فرمائے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تنہائی میں تو ہم بچے ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا کے میلوں میں جاتے ہیں تو پھر گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے گمراہ کرنے والے میلے برباد ہو جائیں، یعنی جو ہمیں گمراہ کرتا ہے وہ میلہ ہی برباد کر، ادھر سے ہی وہ بات ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ ہم تیرے راستے پر آنا چاہتے ہیں، تیرے راستے کی ہر رکاوٹ ختم کر اور مکمل طور پر ختم کر، ہم تو تیرے ماننے والے ہیں اور تیری طرف آنے والے ہیں اور ہم کسی قسم کا جھنجٹ نہیں لیتے۔ جب کوئی ہمیں راستے سے روکتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، تو ہماری مجبوری دور کا اور اس مجبوری کا خاتمہ کر۔ یہ سچی بات ہے، آدمی نہیں ہے کہ اس کی خیر اور اس کی خیر، یعنی کافر کا بھلا اور مومن کا بھلا اب وہ دور گیا۔ یا اللہ جو مسلمانوں کو برباد کرتا ہے اسے برباد کر۔ اگر دانا انسانوں کو اسلام سمجھ نہیں آ رہا تو پھر بے وقوف انسانوں کو اسلام کیسے سمجھ آئے گا؟ اس سے پہلے کہ دشمن اسلام کو غلط ثابت کر دے کیوں نہ اسے راستے میں روکا جائے۔ اور یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ اسلام ہی غلط دین ہے۔ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ دونوں باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جو آپ کا راستہ روکے اس کی فوری عاقبت ہونی چاہیے۔ راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اسے ہٹا دینا چاہیے۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹھیک رہنا چاہیے۔ جہاں آپ کے پاس رک جانے کا چانس ہے وہاں رک جاؤ، جہاں رک جانے کا چوائس نہیں ہے، مجبوری ہے، تو دعا کرے گی یا اللہ وہ مجبوری دور فرما۔ جہاں آپ کو رک جانا چاہیے اور آپ اس محفل میں جاتے ہیں تو پھر سزا ہو جائے گی، پنشمنٹ ہو جائے گی۔ یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے بہت دعا ہے۔ اصل میں اسلام کو مسلمانوں نے بدنام کر دیا ہے، اور اب یہ جو بات رعایت کی تھی وہ اب ختم ہو گئی، کیونکہ اب اور وقت آ گیا ہے، ورنہ آپ کے بعد یہ واقعہ ہوا تو آپ کو کیا فائدہ؟ یعنی 50 سال بعد ہوا تو کیا فائدہ؟ یہ واقعہ ہمارے دور میں پیدا ہونا چاہیے اور یہ آپ کے دور میں ہی ہوگا۔ آج کی بات اب فائنل ہو گئی، یعنی آپ اپنی نگاہ کو صاف رکھو، تلخیاں نہ کرو، غلطیاں نہ کرو، تمہاری غلطی تمہاری اولاد کے آگے آئے گی، لہذا اچھے انسان بن جاؤ۔ اب رعایت کا زمانہ نکل گیا ہے، جہاں مجبوری آپ کو روک رہی ہے تو پھر آپ کے ساتھ رعایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجبوری کو ہٹا دے۔ اللہ مجبوریوں کو راستے سے ہٹا دے، بلکہ دنیا سے ہی اٹھا دے، تو آپ کو چوائس ہے کہ آپ غلط محفل میں جائیں یا نہ جائیں۔ یو مے اور مے ناٹ گو۔ اگر آپ گئے تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو جہاں نہ جا کر گزارا ہوتا ہے وہاں مت جاؤ۔ جب گزر نہیں ہو رہا، راستے نہیں بدی آ گئی ہے، پھر دعا کرو، انشاءاللہ وہ مشکل ٹل جائے گی۔ اب آپ دعا کریں یا سب کے حق میں دعا کریں۔ یا اللہ ہمیں دین کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تمہیں مانتے ہیں، تمہیں چاہتے ہیں اور تیرا حکم بجا لانا چاہتے ہیں، اور ہمیں توفیق عطا فرما۔ میں اپنا بنا کر رکھ، کیونکہ تو ہمارا بن، ہمیں اپنا بنا۔